السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے تعلیم و تربیت کلاسک سیریز کی کہانی علی پر کیا گزری، دوسرا حصہ، باب نمبر 2، سچا دوست۔ اب مکھی چوس علی سے ڈرتا تھا، لیکن وہ جتنا باہر سے گندا تھا اتنا ہی دل کا میلا تھا۔ وہ رات دن سوچنے لگا کہ علی سے کس طرح بدلہ لیا جائے۔ مکھی چوس خود تو ڈرپوک تھا، اس لیے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے 7ویں جماعت کے 2 لڑکوں سے جو اسی کی طرح آوارہ تھے کہا، یارو میری مدد کرو اور کسی نہ کسی طرح علی کو پیٹ ڈالو۔ لڑکے بولے، ارے یہ کون سی بڑی بات ہے، آج ہی علی کو پکڑ لیں گے۔ چھٹی کے وقت علی گھر جا رہا تھا تو 7ویں جماعت کا ایک لڑکا اسے بلا کر ایک طرف لے گیا، پھر دوسرا بھی آ گیا۔ دونوں مل کر علی کو پیٹنے لگے۔ علی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مقابلہ کیا۔ مکھی چوس وہاں آیا تو اس نے جھوٹ موٹ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے علی کو ہی پکڑ لیا۔ اب علی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مکھی چوس کے دونوں دوست علی کو مارتے رہے۔ علی کو کافی چوٹیں آئیں اور اس کی کوہنی بری طرح چھل گئی۔ اتنے میں علی کے دوست رفیق کو پتہ چل گیا۔ وہ علی کو تلاش کرتے کرتے ادھر آیا۔ رفیق کو دیکھتے ہی مکھی چوس اور اس کے دوست بھاگ گئے۔ رفیق نے اپنا رومال پھاڑ کر علی کے زخم پر باندھ دیا اور لڑائی کی وجہ پوچھی۔ علی نے بتایا، میں تو ان لڑکوں کو جانتا تک نہیں، معلوم نہیں وہ کیوں میرے دشمن بن گئے ہیں۔ رفیق نے کہا، ساری شرارت مکھی چوس کی ہے۔ لیکن علی نے جواب دیا کہ مکھی چوس تو چھڑانے کے لیے آیا تھا۔ رفیق نے کہا، تم مکھی چوس کو نہیں جانتے، وہ بڑا چالاک اور دھوکے باز ہے۔ اگلے دن رفیق نے اپنی جماعت میں بتا دیا کہ مکھی چوس نے دوسرے لڑکوں سے علی کو پٹوایا ہے۔ اس پر لڑکوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب سے مکھی چوس کی رپورٹ کرنی چاہیے۔ مکھی چوس بہت گھبرایا اور لگا منتیں کرنے۔ علی سیدھا سادھا اور رحم دل لڑکا تھا، اس نے مکھی چوس کو معاف کر دیا۔ رفیق اور دوسرے لڑکوں سے کہہ دیا کہ وہ مکھی چوس کی رپورٹ نہ کریں۔ مکھی چوس اب علی کا دوست بننے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں علی اور رفیق مل کر اس کی پٹائی نہ کر دیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکھی چوس پڑھائی میں کورا تھا، لیکن علی بڑا ذہین اور محنتی تھا۔ سبق دھیان سے پڑھتا، گھر جا کر بھی خوب یاد کرتا اور اسکول کا کام پورا کر کے لاتا تھا۔ علی مکھی چوس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے اسے نقل کرنے کے لیے ہر وقت علی کی مدد لینی پڑتی تھی۔ اس لیے وہ علی کو اپنا دوست کہنے لگا۔ جب کوئی لڑکا علی سے جھگڑتا تو مکھی چوس اس کی دوات مکھیوں سے بھر دیتا اور کہتا، جو لڑکا میرے دوست علی سے لڑے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ رفیق کو علی کے ساتھ مکھی چوس کی دوستی پسند نہ تھی۔ وہ علی کو سمجھاتا کہ مکھی چوس اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کا کبھی اعتبار نہ کرنا، لیکن علی پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر تنگ آ کر رفیق خاموش ہو گیا۔ مکھی چوس جانتا تھا کہ رفیق علی کے کان بھرتا رہتا ہے، اس لیے اس نے جھوٹ بول بول کر علی کو رفیق کے خلاف کر دیا اور دونوں میں بول چال تک بند ہو گئی۔ اب مکھی چوس بہت خوش تھا۔ وہ مزے سے علی کی کاپی سے ہر سوال نقل کرتا اور علی کے گھر سے لائے ہوئے پیسے بھی کھا پی جاتا۔ جن دنوں امتحان نزدیک تھے انہی دنوں قصبے میں ایک تھیٹر آیا۔ قصبے کے لوگ تھیٹر پہ ٹوٹ پڑے، لیکن وہاں جو کھیل دکھائے جاتے تھے وہ فضول سے تھے۔ دوسرا امتحان بھی سر پہ تھے، اس لیے ہیڈ ماسٹر صاحب نے حکم دیا کہ کوئی لڑکا تھیٹر دیکھنے نہ جائے۔ کچھ لڑکے چوری چھپے تماشا دیکھ آتے تھے۔ اس موقع پر مکھی چوس کب چوکنے والا تھا؟ اس کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے وہ علی کو تھیٹر دیکھنے کے لیے منانے لگا۔
आली ने कहा, नहीं भाई, इम्तिहान करीब है और फिर हेडमास्टर साहब ने भी मना कर रखा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मक्खी चूस ने उसका पीछा ना छोड़ा। 3 रोज तक बराबर कहता रहा। आखिर आली मान गया। फिर बोला, टिकट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मक्खी चूस ने कहा, नीयत हो तो हर काम हो जाता है, तुम घर से 1 रुपया निकाल लाना। जिस दौर की ये कहानी है, उस वक्त 1 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। ये सुनते ही आली सहम गया। बोला, मैं चोरी करूं? मक्खी चूस हंसकर बोला, तुम भी निरे बुद्धू हो। अरे चोरी तो वो होती है जो दूसरों के घर से की जाए, अपने घर की हर चीज तो तुम्हारी अपनी है। आली कुछ ना बोला। वो चलने लगा तो मक्खी चूस बोला, अगर तुम रुपया लेकर नहीं आए तो फिर मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा। शाम के वक्त आली का दिल कांपने लगा। उस वक्त उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी खाना तैयार कर रही थी। आली उठकर अंदर गया तो उसकी टांगें लरज रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से माँ का ट्रंक खोला और 1 रुपया निकाल कर जेब में छुपा लिया। बाहर आकर डरते डरते अम्मी से बोला, मैं रफीक के घर पढ़ने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटे खाना तो खाते जाओ। आली बोला, मैं अभी आ जाऊंगा। ये कहकर उसने उर्दू की किताब उठाई और घर से निकल गया। शाम के 6 बजे थे। सर्दियों के दिन थे। अंधेरा फैल रहा था। आली ने घबराहट और जल्दी में ना तो खाना खाया था और ना कोट पहना था। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। फिर उसके कदम रुक गए। उसने सोचा कि घर लौट जाए, चुपके से रुपया माँ के ट्रंक में रख दे। लेकिन फिर मक्खी चूस के नाराज हो जाने का ख्याल आया। उसने सोचा कि अब चोरी तो कर ही ली है, अम्मी से झूठ भी बोला है, वापस जाना फजूल है। मक्खी चूस थिएटर से कुछ दूर खड़ा आली का इंतजार कर रहा था। वो बोला, लाओ लाओ माल निकालो। आली ने रुपया उसे दे दिया। मक्खी चूस ने कहा, 1 रुपए से काम नहीं चलेगा, 12 आने की टिकट है, 2 टिकटों के लिए 1.5 रुपया चाहिए। फिर मक्खी चूस की नजर आली के हाथ पर पड़ी। वो बोला, ये कौन सी किताब है? उर्दू की। आली ने जवाब दिया। आओ इसे बेच दे, 8-10 आने तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आली किताब बेचने पर तैयार ना हुआ। मक्खी चूस ने कुछ सोचा, फिर बोला, आओ चलें कोई और तरकीब सोचे। दोनों थिएटर की तरफ आए। थिएटर के बाहर बहुत भीड़ थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। टिकट घर पर इतना हुजूम था कि खुदा की पनाह। थिएटर के दरवाजे के पास एक मस्खरा नाच रहा था। लोग उसे देखकर हंसी से लोट पोट हो रहे थे। आली भी हंसने लगा। वो बहुत खुश था। उसने सोचा कि अभी अंदर जाकर मजे से खेल देखेंगे। मक्खी चूस ने कहा, आली यार, अभी 8 आने का इंतजाम करना है, तुम यही ठहरो, मैं इंतजाम करके और 2 टिकट खरीद कर अभी आता हूँ। ये कहकर मक्खी चूस टिकट घर की तरफ गया और भीड़ में गुम हो गया। आली फिर मस्खरे को देखने लगा। मक्खी चूस को गए काफी देर हो गई। आली उसका इंतजार करते करते थक गया। अब सर्दी ज्यादा हो गई थी। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन मक्खी चूस अभी तक नहीं आया था। फिर टिकट घर पर भीड़ कम होने लगी। लोग टिकट खरीद खरीद कर अंदर जा रहे थे। होते होते सब लोग चले गए। नाचता हुआ मस्खरा भी अपने लंबूतरे हैट समेत दरवाजे के अंदर गायब हो गया। खेल शुरू होने की घंटी बजी। फिर आवाज आई, खेल चालू हो गया, चालू हो गया। आली अब भी मक्खी चूस का इंतजार कर रहा था। टिकट घर की खिड़की बंद हो चुकी थी। अंदर थिएटर में गाना हो रहा था। फिर गाना बंद हो गया। जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी। फिर लोगों की तालियां और सीटियां गूंजी। आली की टांगें थक कर चूर हो गई। वो सर्दी से कांपने लगा। उसने दोनों हाथ बगलों में दे लिए। उसे यूं लगा
جیسے بھوک کے مارے اس کی جان نکل رہی ہے۔ مکھی چوس کا اب بھی کوئی نشان تک نہ تھا۔ آخر علی مایوس اور دکھی ہو کر واپس جانے لگا۔ تھوڑا سا چلا پھر رک گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ گھر سے چوری کر کے آیا ہے، گھر واپس کیسے جائے؟ لیکن گھر نہیں جائے گا تو جائے گا کہاں؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ رفیق دکھائی دیا۔ رفیق نے کہا، تم یہاں تماشا دیکھتے پھرتے ہو؟ تمہارے ابا جان ہمارے گھر آئے تھے، میں نے کہا تم میرے پاس نہیں آئے، تمہارے ابا جان واپس چلے گئے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں۔ علی بولا، میں نے بہت برا کیا جو چوری کی اور امی سے جھوٹ بولا۔ جب رفیق کو ساری بات معلوم ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ ناراض ہو کر جانے لگا۔ علی نے کہا، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، میں اگر اکیلا گھر گیا تو ابا جان ماریں گے، تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن رفیق نہیں مانا۔ علی نے منت کرتے ہوئے کہا، رفیق خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں تمہارا دوست ہوں۔ چھوٹا اور چور لڑکا کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ رفیق نے جواب دیا اور چلا گیا۔ علی رونے لگا، پھر تھکا ہارا، بھوکا پیاسا، سردی سے ٹھٹھرتا اور خوف سے لرزتا گھر کی طرف چل پڑا۔ قصبے کا بازار جلدی بند ہو جاتا تھا۔ اس وقت 2-1 کے سوا سب دکانیں بند تھیں۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں علی چلا جا رہا تھا۔ ایک دم اسے اپنے پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر گیا۔ دوڑنے والا اس کے قریب آ گیا۔ علی نے مڑ کر دیکھا، وہ رفیق تھا۔ رفیق تیز تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ میں تمہیں وہاں تلاش کر کے آ رہا ہوں، رفیق بولا۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ رفیق نے علی کو ایک دکان کے تھڑے پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور پھر بولا، میں تمہیں چھوڑ کر گھر گیا اور کھانا کھانے لگا تو خیال آیا کہ تم بھوکے ہو، فوراً اپنا کھانا لے کر بھاگا۔ علی نے کھانا کھا لیا تو رفیق نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا دیا اور بولا، آؤ تمہیں گھر لے چلوں۔ علی روتے ہوئے بولا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ رفیق نے کہا، یہ کوئی احسان نہیں، ہمیشہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر رفیق نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے لے کر گھر کی طرف چلا۔